پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, ملک کے معروف قانون دان, سابق گورنر بھی رہے پنجاب کے لطیف کھوسہ صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب. آج بھی سی ایم صاحب پہنچے ہیں خان صاحب سے ملاقات کے لیے, نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا کہ جی بانی سے ملاقات نہ کرانے پر ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے, اس پر غور کیا جا رہا ہے. سر یہ آخری راستہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ احتجاج ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں, احتجاج تو ہم نے 26 نومبر ایک دن پہلے بھی کیا تھا. جو گولیاں ہم نے کھائی تھیں یہاں 26 نومبر خون کی ہولی جو ڈی چوک اسلام آباد میں کھیلی گئی, وہ بھی پرامن ہمارے جو ہے تھے. اب گولی چلانے کا ان کو کس نے اختیار دیا تھا, یہ تو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. اور آج بھی میرا استغاثہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے مستغیث ہیں, وہ پینڈنگ ہے, زیر التوا ہے, زیر تجویز ہے, جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف پہلے ملزم ہیں اور اس کے بعد محسن نقوی ہیں اور پھر عطا طارق اور پھر آئی جی اسلام آباد وغیرہ وغیرہ, یہ سارے اس میں ملزمان ہیں جن کو قتل اور اقدام قتل کے جو ہے وہ الزامات میں ہم نے ان کی سزائے موت کا تقاضا کیا ہے. وہ بھی اگر فیصلہ ہو جائے تو بھی ہماری جان چھوٹ جاتی ہے. کتنے اب کیا آپ کے پاس, اب تو ظاہر ہے بہت اس کو کافی ٹائم گزر گیا, کتنے اب اتھینٹک اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ اتنے لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے تھے؟ دیکھیں, ہم نے وہ استغاثہ میں لگائی ہے 14 تو لاشیں جو ہمیں جو دی گئی ہیں. باقی ہمارے مسنگ پرسنز ہیں وہ 150-200 کے قریب وہ مسنگ پرسنز ہیں. 150-200 لوگ مسنگ ہیں آج تک؟ جی بالکل, وہ بھی ہمارے اسی کھاتے میں جاتے ہیں. اور باقی گاڑیاں بے شمار اٹھائی ہیں اور بے شمار ہمارے لوگ جو ہیں وہ غائب بھی ہیں. اس لیے ہمیں تو انصاف تبھی ملے گا جب کوئی غیر جانبدار اس میں یا تو تفتیشی عوامل سے گزرے اور وہ اس کو ڈسائفر کریں, ڈیگ آؤٹ کریں, یا پھر عدالت جو ہے اس میں ایک انکویزیٹوریل پروسیڈنگز کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن دیکھیں, یہ تو بدقسمتی ہے ہمارے. کیا مرید کے میں کیا ہوا؟ مرید کے میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہاں بھی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. نہ صرف یہ کہ ایک پرامن احتجاج جو ایک سیاسی جماعت کا تھا, بلکہ ایک مذہبی جماعت پر بھی انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے, لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ بہت زیادہ کھل گئے ہیں. اور اب بات جو ہے وہ آنسو گیس اور جو ہے لاٹھی چارج سے اور وہ پانی کے ہوز آف کرنے سے اور ربر بلٹ سے بڑھ کے تو گولیوں پہ چلی گئی ہے. تو اب اللہ ہی دیکھیں. اچھا سر, یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ عدالتوں پر آپ اگر ظاہر آپ کی ساری عمر گزری عدالتوں میں ہی, آپ عدالتوں پر اعتماد ہے یا نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایف نے عدالتی نظام کو پاکستان کے زوال پذیر قرار دیا. نہیں تو وہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. آج بھی میں عدالت میں تھا تو میں نے وہاں کہا, جی دیکھیں یہ لاہور سے اس طرح سے ایک فیملی کو اٹھایا گیا جس میں 3 سال کی بچی بھی تھی, ایک ماں اور 3 بچیاں نابالغ, جس میں ایک 3 سال کی بچی بھی تھی. 3 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑا سر؟ اس کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی اٹھا کر لے آئے. 3 گاڑیاں بھی لے کر آ گئے. لاہور سے آ کر اسلام آباد میں 3 دن تھانے میں رکھنے کے بعد اس کو, ماں کو جو ہے ایک جعلی پولیس مقابلے میں گرفتاری دکھا کے اس کو جیل بھجوا دیا اور بچیوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں دے دیا. 6 دنوں تک ماں سے بچیاں نہیں مل سکی ہیں, 3 سال کی بچی سمیت. میں نے کہا جی اگر آپ چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کر سکتے اور جو وہاں لوٹ اینڈ پلنڈر ہوا, اس کے گھر کا جو ہے سارا کچھ زیور جو ہے کیش جتنا چیزیں تھیں وہ ساری لوٹ لی گئی اور پولیس نے لوٹی ہیں, تو میں نے کہا جی پھر اس کے بعد تو پھر ہمیں کالا کوٹ پہننے کا کوئی وہ نہیں ہے. اور آپ عدالتیں اپنی بند کر دیں اگر آپ بنیادی حقوق جس کا آپ نے پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے, اگر آپ انصاف نہیں دے رہے. تو جج صاحب پتہ کیا کہتے ہیں بات تو سچ ہے. میں نے کہا بات تو سچ ہے مگر بات رسوائی کی ہے. اور کہتا ہے دیکھیں جی آپ کے سامنے ہے کہ نہ تو پولیس تفتیش کرنے کو تیار ہے, نہ ایف آئی اے کرنے کو تیار ہے, نہ لاہور کی پولیس, نہ اسلام آباد کی پولیس. ججز کے ریمارکس ہیں جی, انہوں نے یہی کہا اور پھر دوبارہ تیسری مرتبہ ہدایت دے دی ڈی آئی جی ایف آئی اے کو کہ آپ جو ہے اس کی تفتیش کر کے. سر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ 8 دفعہ جا چکے سی ایم صاحب بھی, ان کی بہنیں مسلسل جا رہی ہیں, دھرنے دے رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں سردی میں وہاں پر.
اچھا، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ایک تو خط جو لکھا تھا سی ایم کے پی کے نے سی ایم پنجاب کو، تو ان کی ترجمان نے کہا جی یہ تو سی ایم کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو سپرنٹینڈنٹ سے بات کریں، وہ ملنے نہیں دے رہے، توہین عدالت میں چلے جائیں. تو توہین عدالت میں سر کیوں نہیں جا رہے؟ آپ بھی تقابل عرفانہ، اس میں تو آپ وہ نہیں ہے. اور بابا کس عدالت میں، مجھے یہ تو پہلے بتائیں. عدالتیں تو انہوں نے اپنی مفلوج کر کے مکمل بتا دی. اور میں آپ کو ایک سینئر جج ہائی کورٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا بات تو سچ ہے، اب میں کیا کروں. دیکھیں نا، باقی یہ تو اس طرف بند گلی میں انہوں نے ساری قوم، ملک، سارے نظام کو دھکیل کے رکھ دیا ہے. اسپیس نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو سر، جی اسپیس نہیں مل رہی. مجھے بتائیں کہ پھر تو ایسی خبریں لگیں گی بین الاقوامی جو ہے آپ کے جریدے، آپ کے جو ہے وہ تو پھر کہیں گے کہ عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا. سر نہیں، یہ جو بات کی آپ نے کچھ ہو گیا ہے، کیونکہ انڈیا افغانستان میڈیا بات کر رہا تھا، لیکن کل گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جی کل کا مینیو ہم بتا دیتے ہیں کہ دیسی مرغی خان صاحب نے کھائی ہے اور بکرے کا گوشت. نہیں، یہ تو پھر ملاقات کروانے میں کیا مذائقہ ہے. اسی لیے ہم ابھی تو ہم اس کی خبر کی تصدیق نہیں کر رہے، ہم اس خبر کی تردید کر رہے ہیں. جو بھی ہم سے پوچھتا ہے ہم اس کی تردید کرتے ہیں. لیکن دیکھیں جب تک ملاقات نہیں ہوگی ہم کیسے جو ہے حتمی طور پر اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ الحمدللہ روح بصیرت ہیں اور وہ ٹھیک ہے، کچھ انہیں نہیں ہوا. دیکھیں کیا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جب پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے، شہباز شریف جب سہیل افریدی سے بات کرتے ہیں چیف منسٹر کو اور مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو، اور وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو کہ جی ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دیں، تو وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. اب یہ چیف ایگزیکٹو سر پاکستان جن سے پوچھ کر انہوں نے بتانا ہے تو ان سے سر آپ ڈائریکٹ ہی پوچھ لیں. بھائی اگر ہم نے یہی ان سے فیور لینا ہوتا تو ہم اندر ہی نہ ہوتے. ہم اندر بھی نہ ہوتے، ہمارے ساتھ یہ فارم 47 بھی نہ ہوتا، ہم وزیر اعظم ہوتے اگر ہم نے یہی کام کرنا ہوتا. سر یہ تو پھر ہم نہیں کریں گے تو پھر مشکلات تو ہوں گی. نہیں، مشکلات تو دیکھیں ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ عمرانی معاہدہ ہے، آئین کے مطابق عمل داری کیجیے گا. آپ نے بھی حلف اٹھا رکھا ہے کہ آئین کی پاسداری کریں گے اور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے. پھر آپ اس میں جو ہے اس پر سر اب تو بات آگے نکل چکی. نواز شریف صاحب بالکل خاموش تھے. گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اکیلے مجرم نہیں ہے، ان کو لانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو پھر اس کو کون لے کے آئے؟ معاف کیجیے گا، یہ جو ہے لندن میں ہی یہ پلان بنا تھا جب باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن مانگی تھی، اور یہ جو ان کو 27 نومبر 2002 تک جو ایکسٹینشن ملی تھی ان کو 3 سال، یہ بھی تو محترم نواز شریف کی جانب سے ہی یہ بین ہوئی تھی. اور پھر معاہدہ یہی ہوا تھا کہ آپ عمران کو جا کے ہٹائیں گے، پھر عمران خان کو اندر کریں گے، پھر اسی طرح جس طرح مجھے اندر کیا تھا، اور پھر جو ہے مجھے آپ لے کر جائیں گے اور میری آپ وہاں سارے کیسز ختم کروائیں گے اور میری تاج پوشی ہوگی. تو اسی پر عمل تو نواز شریف صاحب کو اب تیسری مرتبہ کون لے کر آیا ہے؟ معاف کیجیے گا، یہ باجوہ ہی لے کر آیا ہے، باجوہ ہی لے کر آیا ہے. پھر بالکل کریں، ہمیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل ان کو پکڑیں، باجوہ کو پکڑیں. اگر وہ 2018 میں بقول ان کے جو ہے عمران خان کو لے کر آئے ہیں تو بالکل ان کو لٹکائیں. مجھے تو میں نواز شریف کی اس بات سے بالکل ٹوٹلی متفق ہوں. اور اچھا، آپ پیچھے کہتے سے ہیں ذرا جی لے لیں، کہ آپ پیچھے سے متفق دیکھیں ہیں خان ذرا. صاحب، آپ متفق ہیں نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ اگر لائے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو، لیکن آپ 2024 میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کو جو لائیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو کون لے کے آیا ہے؟ ان کو بھی تو باجوہ لے کے آیا ہے نا، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور باجوے کے بعد اب فیلڈ مارشل لے کر آیا ہے انہیں. فارم 47 کس نے کیا ہے؟ اسی لیے تو استثناء اپنے آپ کو قرار دلوایا ہے. لیکن میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں جنرل، پھر نام لیتے ہیں ان کا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہ تو ضیاء الحق ان کو لے کر آیا تھا، حقوق سے جنم لیا ہے انہوں نے. جنرل جیلانی. جنرل جیلانی کون تھا؟ جنرل جیلانی ضیاء الحق کا ہی تھا نا، بالکل گورنر پنجاب. وہ صوبے کا. عجیب، بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر دوبارہ ان کو کون لے کر آیا تھا؟
वही लेकर आए थे, हमेशा उन्हीं के कंधों पर सवार होकर आते हैं जब भी सर अब आते आखिरी रास्ता जो कह रहे हैं सोहेल आफरीदी, हमें भी जाते जाते आप बताइए फिर आखिरी रास्ता क्या है आपके पास जिसके हवाले से गौर हो रहा है? हैं। देखेंगे, और तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे होगा और हो रहा है, मैं बिल्कुल उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप किसी को चुन देते हैं दीवार के साथ तो वो दीवार तोड़ के फिर निकलेगा अपना जिंदा रहने के लिए। तो ये मत ले जाएं, हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं, हम पाकिस्तान की जो है अजमतों के दाई हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, बिल्कुल। खुदारा इस मुल्क को चलने दें। और फौज को जब तक अवाम की ताईद नहीं होगी, दुनिया में कहीं फौज जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, जब 1971 में बंगालियों की ताईद नहीं थी फौज के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ, तो उनको 93,000 फौजियों को अरोड़ा के कदमों पे सरेंडर करके अपनी जान बचाई उन्होंने हिंदुस्तान की जेलों में, वगरना 93,000 लाशें आती पाकिस्तान में, मशरकी पाकिस्तान से, आपको यकीन से मैं कह सकता हूँ, अगर वो हिंदुस्तान की जेलों में न जाते। क्योंकि ऐसे ऐसे वाकयात हुए। मेरा एक असिस्टेंट कमिश्नर, मेरा मुझसे पहले वो सदर था यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का, उसके बाद मैं बना, उसको बंगालियों ने एक टांग से इधर से पकड़ा, एक टांग उधर से पकड़ा, चीर के उसकी जो है मार के तो लाश उसकी आई थी यहाँ। जब वो उधर CSP के जो है ऑफिसर्स होते थे, वो मुख्तलिफ सूबों में उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी, उस बेचारी की यंग बंदा था वो पोस्टिंग थी, तो वहाँ इतनी नफरत थी आपके खिलाफ, आपके वेस्ट पाकिस्तान के और फौज के खिलाफ, कि बंगाली जो है वो आपसे अलहदा हो गया। अब भी आपने एक गल्फ क्रिएट की हुई है, लोग फूल फेंका करते थे आप पर, अब आप वर्दी में बाहर नहीं जा सकते और आप अपनी जो है ऑफिशियल व्हीकल्स जो है जिसपे उनके सिग्नल सिंबल लगे हुए हों वो आप ले जा नहीं सकते हैं गाड़ियों। सर मियाँ साहब की हुकूमत है, मियाँ साहब से मुराद छोटे मियाँ साहब की हुकूमत है, बड़े मियाँ साहब अगर एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, लगता है आपको जिनके तरफ वो इशारा कर रहे हैं उनका एहतसाब कर सकेंगे? इनका बाप भी नहीं कर सकता, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बढ़ के मारता है नवाज शरीफ। ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, ये बूट पॉलिश करते हैं, तो ये इक़्तिदार में है, ये तो इससे ज्यादा प्लायबल तो हो नहीं सकता है। ये जानबूझकर दोनों भाई करते हैं, ये ड्रामे करते हैं, लेकिन ये कभी भी ये काम नहीं कर सकते। ये मुशर्रफ से तो कर नहीं सके थे। मुशर्रफ को इन्होंने जो है, जब उसकी लाश आई थी तो आप देखें उसको जो है, हालांकि सजाए मौत हुई थी हाई ट्रीजन में आर्टिकल 6 के तहत, लेकिन उसको जो है इन्होंने पूरा जो है आर्मी के जिस तरह अपना कमांडर इन चीफ को देते हैं उसी तरह इन्होंने उसको दफन किया था, तदफीन की थी, 21 तोपों की सलामी दी थी। ये ऐसे ही ड्रामे करते हैं ये दोनों गुड भाई। कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लतीफ़ खोसा साहब, गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन लतीफ़ खोसा साहब की, वो कह रहे हैं जी मियाँ साहब का बयान ज़रूर है, लेकिन ये दोनों भाई गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। एक भाई है, दूसरा भाई कहता है जनाब एहतसाब होना चाहिए, इनकी गारमेंट है, और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो आपने सुन ही लिया कि हो ही नहीं सकता ये एहतसाब कर सकें। कहते ज़रूर हैं हाँ, लेकिन ये है कि मुल्क को अगर आगे लेकर के चलना है और तो आगे बढ़ाना है, मईशत को भी दुरुस्त करना है, तो सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।